الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد پڑھ رہا ہے جی. مانا کریں تمام تعریفیں ولی حمد کے لیے اور درود ہو اس ولی حمد کے نبی پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے صحابہ پر. جمع مضاف اگر وہاں پر کوئی قرینہ ہو کہ وہاں پر مراد اضافت برائے عہد خارجی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر قرینہ نہ ہو تو وہ اضافت برائے استغراق ہوتی ہے. جمع مضاف کی جو اضافت ہے وہ برائے استغراق ہوتی ہے، مگر جب کہ کوئی قرینہ ہو کہ وہاں پر کیا ہے برائے عہد خارجی ہے. تو ہمارے نزدیک تو سارے کے سارے صحابہ عظمت والے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر عہد خارجی کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی بتائی. لوگوں نے تخصیصیں شروع کر دی ہیں صحابہ کرام کے بیچ. درجات میں تخصیص ٹھیک ہے، صحابہ میں سب سے بڑا درجہ حضرت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. درجات میں تخصیصیں صحیح ہیں، لیکن اب یہ کہنا کہ نہیں یہ والے صحابہ ہیں اور یہ والے صحابہ نہیں ہیں، اپنی مرضی سے صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں کو متہم کرنے کے لیے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جن لوگوں کو متہم کرنا چاہتے ہیں، اگر ان میں سے کسی سے کوئی ایسا معاملہ صادر ہوا، اول تو ہم ان ابحاث میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی ایسا معاملہ صادر ہوا تو ہم اس کو اس کے درجے پر رکھتے ہیں اور بے ادبی نہیں کرتے. صحابی کا نام جس کو شامل ہے اس کی بے ادبی ہم نہیں کرتے. لیکن کسی کے حق میں، یہ عقیدہ تحویہ میں عقائد کے اندر بھی انہوں نے بیان فرمایا، ہم غلو بھی نہیں کرتے. یہ بھی ضروری ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی بے ادبی بھی منع ہے تو ان کی شان میں غلو بھی منع ہے. دونوں باتیں ہیں نا جی. اب اگر شان میں غلو شروع کر دیا تو یہ بھی اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. بعض کی شان میں غلو شروع کر دیے جائے تو یہ بھی اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. ہاں، جو اکابر صحابہ ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہیں. آپ کی ہر محفل میں ان کا ذکر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقیوں کا بھی ذکر ہو، حرج تو اس میں بھی نہیں ہے. لیکن بات ہے غلو نہیں چاہیے، غلو نہیں چاہیے کسی کی بھی ذکر میں اور کسی کی بھی شان میں. بات سمجھے؟ تو اس لیے بات کیا کر رہا تھا کہ اصحاب ہی یہاں پر یہ جو اضافت برائے استغراق ہے، اس لیے میں نے آپ کو کیا کہا، سارے صحابہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے صحابہ پر. ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے صحابہ پر. اب کا المتأدبین بآدابہ، اس کو آپ آسان معنی سمجھ لیں کہ الموصوفین باوصافہ، المتصفین باوصافہ، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کے ساتھ متصف تھے. سمجھے نا؟ یہ آسان معنی ہے. مزید گفتگو ابھی کرتے ہیں، توجہ ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر جو متصف تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب سے. توجہ ہے آپ کی جی؟ یہ تو ہم نے اس کے معنی بیان کر دیے کہ المتأدبین بآدابہ کا مطلب ہے کہ المتصفین باوصافہ، الموصوفین باوصافہ. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کے ساتھ وہ متصف و موصوف تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. توجہ ہے؟ یہ تو ہو گئے معنی. اب ایک دو سوالات کرتے ہیں، بات زیادہ واضح ہو جائے گی. سوال یہ کہ المتأدبین بآدابہ، یہ صفت ہے اصحابہ کی، یہ برائے تقیید ہے یا برائے مدح؟ توجہ ہے؟ یہ برائے تقیید ہے یا برائے مدح؟
صفت مخصصہ ہے یا صفت مادحہ ہے؟ دوسرے الفاظ میں ہم یوں اس کو بولتے ہیں، صفت مخصصہ ہے یا صفت مادحہ ہے؟ یہ برائے تقیید ہے یا برائے مدح ہے؟ ذہن میں رکھیں، اگر برائے تقیید ہونا تو بعض صحابہ نکل جائیں گے۔ تقیید کا مقصد یہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو نا، آپ کے ان صحابہ پر جو ایسے ہیں، سمجھے نا بات کو، تو آپ نے قید لگائی ہی بعض صحابہ کو نکالنے کے لیے، ایسے ہی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتا چکا یہ اہل سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے بعض صحابہ کو نکالنا، ان کے درجات اپنی جگہ پر، لیکن جس کو صحابی کا نام شامل ہے وہ امت کے سارے اولیاء سے بڑا ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ میں تخصیص کرنا اور بعض کو نکال دینا اور بعض پر درود بھیجنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، لہٰذا ہماری فکر کا تقاضا یہ صفت مخصصہ نہیں ہو سکتی، توجہ ہے؟ لا محالہ پھر یہ کون سی صفت مادحہ؟ صحابہ ایسی کمال والی شخصیات المتصفین باوصافہ جو حضور کے اوصاف کے ساتھ متصف تھے، سمجھے نا بات کو؟ تو یہ صفت مادحہ ہے، لیکن صفت مادحہ کی صورت میں اعتراض ہے، سمجھے؟ اعتراض سے پہلے مختصر تمہید سمجھ لے، جمع ہو اور معرف باللام ہو، اگر الف لام کے برائے عاد خارجی ہونے پر قرینہ ہو تو درست، ورنہ وہ برائے استغراق ہے۔ جمع ہو مضاف ہو، اگر اضافت کے برائے عاد خارجی ہونے پر قرینہ ہو تو درست، ورنہ وہ اضافت بھی برائے استغراق ہے، سمجھ رہے بات؟ یہ تمہید ہے، ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ المتأدبین بآداب صفت مادحہ ہے، صفت مخصصہ ہے۔ صفت مخصصہ ہو تو یہ اہل سنت کے مزاج اور مذاق کے خلاف ہے، صحابہ کرام میں سے کسی فرد کو نکالنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، سارے کے سارے صحابہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر صفت مخصصہ ہو تو مطلب وہ صحابہ جو ایسے ہیں، آپ کے ان صحابہ پر درود ہو جو ایسے ہیں، مطلب کیا ہوا؟ باقی پر تم درود نہیں بھیجنا چاہ رہے کیا؟ جی، یہ اہل سنت کا مزاج ہی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ کو گفتگو سے کوئی بو آ رہی ہے صحابہ کرام کی گستاخی کی؟ یہ نہیں، یہ اور کوئی بات ان کو آتی نہیں ہے، اور نہ علمی میدان میں مقابلہ انہوں نے کہا جی چلو یہ بنا دیتے ہیں، اس طرح اس کو متنازع بنا دیتے تاکہ لوگ اس کی بات سنیں ہی نہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ صحابہ کے ایسے، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں صحابہ کے کتوں کا بھی خادم بنائے، لیکن یہ ان لوگوں کا کیا ہے؟ ان لوگوں کا صرف اور صرف آل بیت رسول کے لیے، میں آپ کو بعد میں میسیج سناتا ہوں دو، آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ناسویت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ہمارے لوگ جو ہے ابھی تک جو ہے ایک بڑی تعداد لسی پی کر سو رہے ہیں، جی، تو آپ سنیے گا کہ ناسویت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ اہل سنت کے مزاج کے خلاف ہے یہ صحابہ کرام کو نکالنا، ٹھیک ہے؟ جیسے صفت مخصصہ نہیں ہو سکتی، رہ گئی پھر صفت مادحہ، تو یہ صفت مادحہ ہے۔ صفت مادحہ پر اعتراض ہے، اعتراض سے پہلے مختصر تمہید یہ کہ جمع معرف باللام اگر الف لام کے برائے استغراق ہونے پر قرینہ ہو تو درست، ورنہ وہ برائے اگر الف لام کے برائے عاد خارجی ہونے پر قرینہ ہو تو درست، ورنہ وہ برائے استغراق۔ یوں ہی جمع مضاف اگر اس اضافت کے برائے عاد خارجی ہونے پر کوئی قرینہ ہو تو وہ برائے عاد خارجی، ورنہ برائے استغراق، سمجھ رہے بات کو؟ جب یہ بات آپ کے ذہنوں میں آ گئی، یہ تمہید، تو اب المتأدبین، ٹھیک ہے، یہ جمع، یہ برائے استغراق، وہ سارے کے سارے موصوف ہیں، یہ مطلب ہوگا نا، برائے استغراق یہی ہوگا نا، ان میں سے ہر فرد متصف ہے، ٹھیک ہے؟ بے آداب ہی، آداب پھر جمع مضاف، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ہر ایک متصف ہے حضور کے ہر وصف کے ساتھ، یہ مطلب بنا نا، ان میں سے ہر ایک متصف ہے سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر وصف کے ساتھ، سمجھے نہیں؟ تو اس پہ دو وجہ سے اعتراض بنے گا، اول تو یہ خلاف واقع ہے، ثانیاً اس کا مطلب ہے سارے صحابہ
کمالات میں، کیونکہ ان کے کمالات تو اتصاف باوصاف الرسول تھا نا، ان کا کمال. تو جب تم کہہ رہے ہو کہ ہر صحابی ہر وصف کے ساتھ متصف تھا تو پھر سارے برابر ہو گئے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب درجہ میں استواء لازم آتا ہے، حالانکہ یہ اہل سنت کی فکر کے، یہ بھی اہل سنت کی فکر کے خلاف ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اعتراض سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. تو تمہید کے بعد اعتراض کی جو تقریر ہے وہ دوبارہ سمجھے. تمہید تک میں نے 2 بار بیان کیا ہے. تو تمہید کے بعد اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ المتأدبون ہے جمع معرب اللہ، آداب ہی میں آداب جمع مضاف، المتأدبون میں جمع الف لام کے برائے آد خارجی ہونے پر کوئی قرینہ نہیں. آداب ہی میں جو اضافت ہے اس اضافت کے برائے آد خارجی ہونے پر کوئی قرینہ نہیں. لہٰذا المتأدبون میں الف لام برائے استغراق اور آداب ہی میں اضافت برائے استغراق. سمجھ رہے بات کو؟ تو مطلب کیا ہو گیا؟ المتأدبون یعنی ان میں کا ہر شخص متأدب ہے، متصف ہے، موصوف ہے. کس کے ساتھ؟ بے آداب ہی برائے استغراق، سارے کے سارے اوصاف مصطفیٰ سے. سمجھ رہے بات کو؟ ان میں کا ہر فرد متصف ہے سارے کے سارے اوصاف مصطفیٰ سے. اب بات دیکھیں کہ یہ 2 وجہ سے اس پر اعتراض بنے گا. ایک اعتراض یہ بنے گا کہ یہ خلاف واقع ہے، اور دوسرا اعتراض یہ بنے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر سارے کے سارے درجہ میں مستوی ہیں، برابر ہیں. ان کا کمال تو اوصاف مصطفیٰ کے ساتھ اتصاف تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو جب سارے کمالات کے ساتھ سب لوگ، ہر بندہ ان میں سے ہر کمال سے متصف ہے، تو اب تو درجات مساوی ہو گئے ان کے، اور یہ بھی اہل سنت کی فکر کے خلاف ہے. آپ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات ہے ذہن میں. تو اس کا جواب سمجھیں کہ المتأدبون الف لام جب داخل ہوتا ہے کس پر؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر، تو وہ الف لام اسمی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ الف لام اسمی ہوتا ہے، اور جو اس کے بعد اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہوتا ہے، اس کی جو ضمیر ہے اس کی نسبت ہوتی ہے اس موصول کی جانب. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ پھر انہوں نے شور شروع کر دیا. توجہ ہے آپ کی؟ تو ذہن میں رکھیں المتأدبون میں متأدبون کی جو نسبت ہے ال کی جانب، یہ مجازی ہے. یہ کون سی ہے؟ مجازی ہے. کس درجہ میں؟ بنو فلان قتلوا زیدن کی مانند ہے. میں وضاحت کرتا ہوں. یہ کون سی؟ یہ بنو فلان قتلوا زیدن اس کی مانند ہے. توجہ ہے نہیں؟ بات ہے یہ. ایک چیز نیز یہاں پر آداب جو ہے جمع، مراد جنس ہے، جنس ادب. سمجھے بات کو؟ مراد کیا ہے؟ جنس ہے، جنس ادب. چلیں یہ آداب کی جانب بعد میں آتے ہیں، اس کی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ المتأدبون کیا ہے؟ المتأدبون اس میں یہ اضافت ہے مجازی، اضافت ہے مجازی، اسنا وہ نسبت وہ ہے مجازی. بنو فلان قتلوا زیدن کی مانند ہے، بنو فلان قتلوا زیدن کی مانند ہے. سمجھے بات کو؟ غور کرنا اس کی. اب وضاحت سمجھو کہ بنو فلان قتل کہا جاتا ہے بھائی فلان نے بندہ مار دیا، قوم کا نام لیا جاتا ہے. سمجھو بات کو؟ بھائی فلاں قوم نے بندہ مار دیا. اب پوری قوم نے مارا کیا؟ جی اس کی وضاحت کرتے ہیں اہل عرب الذین ثبت فیما بینہم. الذین یہ چیز ان کے بیچ پائی جا رہی ہے. سمجھے بات کو؟ یعنی وہ جو پوری قوم ہے ان کے بیچ یہ وصف ہے، ان کے بیچ یہ وصف ہے. تو ان کے بیچ کیسے ہے؟ ان کے بعض افراد نے یہ کام کیا ہے. سمجھے بات کو؟ تو اب المتأدبون بآدابہ کا مطلب کیا ہوگا؟ الذین ثبت فیما بینہم التأدب بآدابہ.
الذین ثبت فیما بینہم التأدب بآدابہ، ان کے مابین ثابت ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب کے ساتھ متصف ہونا ان کے بیچ ثابت ہے، ان کے بیچ پایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کا ہر فرد ہر وصف کے ساتھ متصف ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جواب سمجھے نا؟ دوبارہ سمجھیے جواب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ المتأدبون بآدابہ الف لام اسمی، متأدبون میں جو ضمیر ہے اس کی نسبت ہے کس کی جانب؟ ال کی جانب۔ یہ جو نسبت ہے، یہ جو اسناد ہے، یہ مجازی ہے۔ یہ اسناد کون سی ہے؟ اسناد مجازی ہے۔ بنو فلان قتل زیدن والی ہے، اس کی مانند ہے۔ بنو فلان قتل زیدن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ان میں کہ ایک ایک بندے نے زید کو مار ڈالا، مطلب ہے کہ ثبت فیما بینہم القتل، ٹھیک ہے نا؟ ان کے بیچ پایا جا رہا ہے، ان کے بیچ ثابت ہے۔ تو الذین المتأدبون بآدابہ الذین ثبت فیما بینہم التأدب بآدابہ، ان کے بیچ یہ امر ثابت ہے، صحابہ کے بیچ یہ بات ثابت ہے۔ ہر بندے کی بات نہیں ہو رہی کہ ہر بندہ ثابت ہے، ہر بندہ متصف ہے تمام اوصاف مصطفیٰ کے ساتھ۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات ہے ذہن میں؟ اس پر پھر اعتراض ہے کہ اس کا مطلب تو یہ نا کہ ان کے بیچ جمیع اوصاف مصطفیٰ کے ساتھ اتصاف ثابت ہے۔ الذین ثبت فیما بینہم التأدب بآدابہ، یہ ہم نے جواب دی تھا المتأدبون کا، آداب ہی کی طرف سے ابھی اعتراض ہوگا کہ اس کا مطلب اتنا تو ہے نا کہ بھئی ان کے بیچ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام تر اوصاف کے ساتھ اتصاف پایا جا رہا ہے، ان کے بیچ یہ چیز موجود ہے، تمام اوصاف مصطفیٰ کے ساتھ اتصاف۔ اب توجہ ہے تمہاری؟ تو تمام اوصاف مصطفیٰ کے ساتھ اتصاف تو ہو ہی نہیں سکتا، سمجھے بات کو؟ جو خصائص مصطفیٰ ہیں، ہم باقیوں کی بات نہیں کرتے، جو خصائص مصطفیٰ ہیں ان کے ساتھ تو متصف ہونا جائز ہی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ کیسے متصف تھے وہ؟ بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں بے جمیع اوصافہ، تو بے جمیع اوصافہ کیسے کوئی متصف ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص ہیں؟ اور آپ علیہ السلام کے 2-4 خصائص نہیں ہیں، آپ علیہ السلام کے ان گنت خصائص ہیں، امت کے لحاظ سے بھی اور پوری کائنات کے لحاظ سے بھی۔ کچھ وہ کمالات ہیں جو صرف آپ کو ملے، امت میں سے کسی کو نہ ملے، جو صرف انبیاء کو ملے، اور کچھ وہ ہیں جو باقی نبیوں کو بھی نہ ملے، صرف آپ علیہ السلام کی ذات والوں کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر التأدب بجمیع آداب ہی تو غیر معقول ہے، سمجھے نہیں اعتراض؟ اس کا جواب ہے جو میں پہلے بیان کرنے جا رہا تھا، تو اس لیے پھر کہا کہ اس کو الگ بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر آداب اگرچہ جمع ہے لیکن مراد جنس ہے۔ مراد کیا ہے؟ جنس ہے، کہ جنس ادب کے ساتھ ان کا جنس ادب مصطفیٰ سے متصف تھے، سمجھ رہے بات کو؟ جنس ادب سے متصف تھے، ادب کے ہر فرد سے نہیں، جنس ادب سے متصف تھے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ المتأدبون میں پھر اضافت ہوگی مجازن، یعنی الذین ثبت فیما بینہم، اور آداب میں جو اضافت ہے یہ آداب جمع ادب کی، یہ مراد اس سے جنس ہے۔ اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جملہ درست ہو گیا ہے، اب یہ الفاظ ٹھیک ہو گئے ہیں کہ الذین ثبت فیما بینہم التأدب بجنس ادبہ، آپ علیہ السلام کے ادب کی جنس کے ساتھ وہ متصف تھے۔ اتنی بات آپ کے ذہن میں آئی نہیں آئی؟ ایک اور جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس لیے بتا رہا ہوں، وہ جواب درست نہیں ہے، لیکن درستی کی معرفت کے لیے غلطی کی معرفت بھی ضروری ہوتی ہے۔ الاشیاء تعرف بأضدادها۔ بعض حضرات نے یہاں پر ایک اور بھی جواب دینے کی کوشش کی، ساجد ہے تو جو آئے نا انہوں نے اس ضابطہ کو یہاں پر استعمال کیا ہے۔ بعض حضرات نے ایک اور جواب دینے کی کوشش کی ہے، انہوں نے یہ ضابطہ استعمال کیا کہ جمع کا جب جمع کے ساتھ مقابلہ ہو تو تقسیم احاد پہ ہوتی ہے۔ راکب القوم دوابہم، قوم
اپنے جانوروں پر سوار ہوئی، تو مطلب ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے جانور پہ سوار ہو، یہ مطلب ہے۔ جمع کا جب جمع کے ساتھ مقابلہ ہو تو تقسیم آحاد پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو متعدبون یہ بھی جمع، آداب بھی جمع، سمجھ رہے ہو بات کو؟ دونوں جمع ہیں تو لہٰذا تقسیم آحاد پر ہوگی۔ پہلا جو اعتراض اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اعتراض تھا بھئی یہ تو خلاف واقع بھی ہے اور سارے صحابہ کا استواء لازم آئے گا، تو انہوں نے کہا بھئی یہ جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ ہے، تقسیم آحاد پر ہوگی، تو لہٰذا یہ خلاف واقع بھی نہیں ہے اور سب کا برابر ہونا بھی لازم نہیں آتا۔ توجہ ہے؟ لیکن وہ یہ نہیں سمجھے کہ اس میں خرابی یہ ہے کہ ہر صحابی صرف ایک وصف مصطفیٰ کے ساتھ متصف ہے، نہیں سمجھے؟ اور تقسیم جب ہر بندہ اپنی سواری پہ سوار ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر بندہ ایک سواری پہ سوار ہو، یہ ہے نا؟ یہ تو نہیں ہے ایک بندہ 6 گھوڑوں پر ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ گیا اور ایک بندہ 2 گھوڑوں پر بیٹھ گیا، ایک بندہ ایک پہ بیٹھ گیا۔ جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ سے اور تقسیم آحاد پہ، اس میں ہر شخص کے حصے میں ایک شے آتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اب ہر صحابی کے حق میں ایک وصف مصطفیٰ، ایک کمال مصطفیٰ، جی تو یہ تو غیر معقول بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس لحاظ سے استواء لازم نہیں آیا تو اس لحاظ سے استواء لازم آ جائے گا، اور خلاف واقع بھی ہے کہ بھئی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وصف مصطفیٰ کے ساتھ متصف، عمر فاروق کے پاس ایک وصف، جناب عثمان کے پاس ایک وصف، حضرت مولا علی کے پاس ایک وصف، یہ تو غیر معقول بات ہے، تو لہٰذا یہ جواب مناسب نہیں ہے۔ جواب مناسب وہ ہے جو آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جواب دوبارہ سمجھ لیں۔ بعض حضرات نے یہاں پر ایک اور جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے، وہ جواب درست نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو بتانے کی وجہ یہ ہے کہ نادرست جواب سمجھیں اور اس سے دھوکہ نہ کھائیں، ٹھیک ہے نا؟ الاشیاء تعرف بازدادہا، سچ کو پہچاننے کے لیے کبھی جھوٹ کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ جھوٹ اور سچ میں التباس نہ پڑ جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو بعض نے کہا جی المتعدبون بھی جمع ہے، آدابی بھی جمع ہے، قاعدہ مشہور ہے کہ جمع کے جمع کے ساتھ مقابلہ ہو تو تقسیم آحاد پہ ہوتی ہے۔ اعتراض تھا بھئی خلاف واقع اور سب صحابہ کے استواء لازم آئے گا، انہوں نے کہا کوئی لازم نہیں آئے گا، جمع کے جمع کے ساتھ مقابلہ ہے تقسیم آحاد پہ، ٹھیک ہے؟ تو ہر صحابی کے حق میں ایک وصف آ گیا، یہ ہر صحابی جو ہے وہ ایک وصف مصطفیٰ کے ساتھ متصف ہے، یہ جواب انہوں نے دے دیا۔ لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ یہ بالکل جو ہے نا وہ جیسے طلبہ مشق کرتے ہیں ترکیب کی، ایسا جواب ہے۔ عقل اور دانش مندی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے بھائی۔ مطلب یہ نکل رہا ہے کہ ہر صحابی کے حق میں ایک وصف آیا، کیونکہ جمع کے جمع کے ساتھ مقابلہ تقسیم آحاد پہ، اس میں یہ چیز ہوتی ہے ہر ایک کے حصے میں ایک شے آتی ہے، ہر ایک کے حصے میں ایک شے آتی ہے، ہر ایک کے حصے میں ایک شے، ہر صحابی کے حق میں ایک وصف مصطفیٰ، یہ تو غیر معقول بات ہے، نادرست بات ہے، اس لیے وہ جواب درست نہیں ہے۔ جواب درست یہ ہے کہ آپ کو جو بتایا الذین المتعدبون کیا ہے، یہ اضافت اسناد جو ہے یہ مجازی ہے، بنو زیدن بنو فلان قتل زیدن کے درجہ میں ہے، یعنی الذین ثبت فیما بینہم التعدب بجنس آدابہ۔ بات سمجھو نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہو گیا؟ اور ٹھیک ہے فاروق، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو متصف ہیں آپ علیہ السلام کے آداب کے ساتھ۔ ایک اور سوال کرتے ہیں، اس پہ بات ہم مکمل کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ المتصفون باوصافہ، ہم پوچھتے ہیں کہ وہ وصف حضور کا وصف ہے نہیں ہے؟ جس وصف کے ساتھ وہ متصف ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصف ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وصف مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر بے اوصافی کہنے کے معنی کوئی نہیں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور اگر وہ وصف مصطفیٰ ہے، اگر وہ وصف مصطفیٰ ہے تو اس سے صحابہ کیسے متصف ہو سکتے ہیں؟ اتصاف بے وصف الغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ صفت حضور کی متصف، یہ صفت حضور کی تو متصف حضور ہے نا، یہ متصف کیسے ہو گئے؟ اعتراض بنا نہیں؟ جی دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔
اعتراض یہ کہ بے آداب ہی بے اوصاف ہی، ویسے تو ادب کے معنی بھی ذہن میں رکھ لیں، نگاہ داشتن حد ہر چیزیں، ہر چیز کی حد کا لحاظ کرنا، خیال رکھنا، یہ ادب ہے لغت میں ہے۔ علم ادب اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ لغت میں ادب کے معنی کیا ہے؟ نگاہ داشتن حد ہر چیزیں، ہر چیز کی حد کو کیا کرنا، ہر چیز کی حد پہچاننا، اس پہ نظر رکھنا، اس کا لحاظ کرنا، یہ ادب ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے۔ ہاں تو بعض نے کہا کہ نگاہ داشتن حد ہر چیزیں ادب کے معنی نہیں، ادب و کل شیء کے معنی ہے، یعنی ادب کے معنی ہو گئے نگاہ داشتن حد چیزیں، نگاہ داشتن حد چیزیں، اور جو ادب و کل شیء ہے وہ ہے نگاہ داشتن حد ہر چیزیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ تو ذہن میں رکھیں، اعتراض یہ ہے کہ وہ آداب حضور کے ہیں یا نہیں، اوصاف حضور کے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف نہیں ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب ان کی جو اضافت ہے یہ بے معنی ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف ہیں تو حضور کے اوصاف سے صحابہ کیسے متصف ہو سکتے ہیں؟ اتصاف بصفت الغیر لازم آئے گا، اتصاف بصفت الغیر تو ہو نہیں سکتا۔ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ ساجد سمجھ آ رہی ہے؟ جی، تو اس کا ایک جواب، پہلا جواب یہ ہے کہ وہ اوصاف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف نہیں ہیں، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کی مانند ہیں، حضور کے اوصاف جیسے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھئی پھر حضور کے اوصاف کیسے کہہ دیے؟ تو بات یہ کہ اس درجہ میں جو اضافت ہے اس میں تو ادنا ملابست کافی ہوتی ہے، ادنا سا تعلق کافی ہوتا ہے، بے عین ہا اوصاف مصطفیٰ وہ نہیں ہیں، لیکن مانند ہیں تو ان کو اس مماثلت کی وجہ سے اوصاف مصطفیٰ کہہ دیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایک جواب یہ ہے، وجہ ہے پہلا جواب دوبارہ سمجھے، پہلا جواب یہ کہ وہ اوصاف مصطفیٰ حقیقتاً نہیں ہیں، اوصاف مصطفیٰ کی مانند ہیں، اوصاف مصطفیٰ کی مانند ہیں، ان اوصاف مصطفیٰ جیسے اوصاف کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کیا ہے وہ متصف ہے۔ توجہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ پھر ان کو اوصاف مصطفیٰ کیوں کہا گیا؟ تو آپ کو بتایا کہ اضافت میں تو ادنا ملابست کافی ہوتی ہے، وہ مماثلت تھی یا یوں کہ مشابہت تھی، اس مشابہت کی وجہ سے کیا ہے انہیں اوصاف مصطفیٰ کہہ دیا، ورنہ حقیقت میں وہ اوصاف مصطفیٰ کے مشابہ ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ جواب آسان ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ وہ اوصاف مصطفیٰ سے متصف ہیں۔ آپ نے کہا وہ اوصاف حضور کے اوصاف ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا حضور کے اوصاف ہیں۔ آپ نے کہا کہ بھئی دوسرے کے اوصاف کے ساتھ اتصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا جب درجہ فنا آ جائے تو پھر اتصاف ہو سکتا ہے، جب درجہ فنا آ جائے تو پھر اتصاف ہو سکتا ہے۔ تو یہ المتعدبون بے آداب ہی میں اشارہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین درجہ فنا فی الرسول پر پہنچے ہوئے تھے، سمجھے بات کو؟ درجہ فنا فی الرسول پر پہنچے ہوئے، اس درجہ پر پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ کمال مدح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کیا تھے؟ وہ درجہ فنا فی الرسول تک پہنچے ہوئے تھے۔ والمتعدبون بے آداب ہی کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ درجہ فنا پہ پہنچ چکے تھے، اور جب انسان درجہ فنا پہ پہنچ جائے تو اب انسان دوسرے کے جس میں فنا ہو، جس میں درجہ فنا میں پہنچا ہوا ہو، اس کے اوصاف سے متصف ہو سکتا ہے۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا۔ سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ بندہ جب اس درجہ پر، یہ جو حدیث میں بیان ہے یہ فنا فی اللہ کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا؟
تبدیل الصفات البشریت بالصفات الالہیہ ما بقاء ذات، ذات باقی رہ جاتی ہے، صفات بدل جاتی ہیں، ایک ایک صفت اٹھتی جاتی ہے، ادھر سے دوسری صفت لگتی جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو تبدیل الصفات البشریت بالصفات الالہیہ ما بقاء ذات، ذات رہ جاتی ہے، صفات بدل جاتی ہیں. میں کیا ہو جاتا ہوں؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی سمع بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ. توجہ ہے؟ تو جس طرح فنا فی اللہ ہے، اس طرح فنا فی الشیخ ہے، فنا فی الرسول ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کیا ہے، سب کی بات نہیں ہو رہی نا، بات ہو رہی ہے الذین ثبت فیما بینہم التأدب بآدابہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بیچ کیا تھا؟ وہ اوصاف مصطفیٰ کے ساتھ اتصاف پایا جا رہا تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتے ہیں، جب ہجرت کر کے آئے مدینہ طیبہ پہنچے، قریب پہنچے، تو اب مدینہ والے اور قرب و جوار والے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن پہچان نہیں پا رہے کہ حضور کون ہے اور ابو بکر کون ہے. یہ حدیث ہے باقاعدہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ درجہ فنا، ٹھیک ہے نا، درجہ فنا. اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں لوگ آ کے مجھے مل رہے ہیں، وہ پہچان ہی نہیں پا رہے کہ بھئی ابو بکر کون ہے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا کون ہے. تو میں نے پھر اٹھ کے چادر اوپر کر لی تاکہ پتہ چل جائے خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ ٹھیک ہے. تو یہ کمال تھا وہ غار ثور میں گزری چند راتوں کا، ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے میں رہے اور یہ قرب پایا کہ اللہ رب العالمین نے درجہ فنا عطا فرما دیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اللہ رب العالمین نے درجہ فنا عطا فرمایا تھا. یہی کا حدیث کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے. خود سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے گفتگو میں، چال ڈھال میں، اوصاف میں نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر حضور جیسا کوئی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا. تو اب ان کی چال سیدہ زہرا پاک رضی اللہ عنہا کی چال ایسے لگتی تھی مصطفیٰ چل رہے ہیں، ایسے بولتی تھیں جیسے حضور بول رہے ہیں. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا ادھر وہ جزو رسول بھی ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، ادھر جزو رسول بھی ہیں اور ادھر درجہ فنا پر بھی ہیں، درجہ فنا پر بھی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. جب درجہ فنا پر آ جائے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کسی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور ایک دو خطابات میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو حضرت داتا گنج بخش کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام ابو حنیفہ کو اپنی گود میں لے کر آ رہے ہیں. تو میں نے اس کی تعبیر کیا لی؟ کیونکہ میں نے تعبیر یہ لی کہ آپ اپنی صفات سے فانی ہیں اور حضور کی صفات سے باقی ہیں. آپ درجہ فنا پہ پہنچ چکے ہیں، اس لیے حضور نے اٹھایا ہوا ہے، مطلب خود نہیں چل رہے، اب حضور چلا رہے ہیں ان کو. مجتہد کی حیثیت سے یہ جملہ اس پہ غور کریے گا. ان بدبختوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کا جواز ڈھونڈا ہے کہ جی مجتہد خطا کر سکتا ہے. جی تو مجتہد من حیث ہوا مجتہد خطا کر سکتا ہے. کر سکنا اور بات ہوتی ہے، خطا پہ ہونا اور بات ہوتی ہے. یہ الگ بحث ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو درجہ فنا پر ہو اس کو خصوصیات ضرور حاصل ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ حد امکان سے نکل جاتا ہے اور اس کے وہ جو ہے نا وہ درجہ عصمت اس کو مل جاتا ہے. نہیں، درجہ عصمت صرف انبیاء کے لیے ہے انسانوں میں سے، ٹھیک ہے نا. یا امت کا من حیث المجموع جو حیثیت ہے وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. افراد امت کے لیے کسی کے لیے بھی درجہ عصمت ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے، نہ اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے، ٹھیک ہے نا. ہم عصمت کے انبیاء کرام کے بعد کسی کے لیے عصمت کے قائل نہیں ہیں. لیکن کیا ہے، من حیث وہ مجتہد جو ہے وہ اس کو خطا اور ثواب دونوں اس کے لیے یکساں ہیں. لیکن جب درجہ فنا پہ پہنچ جائے تو نوع خصوصیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے.
تو حضرت داتا گنج بخش بھی یہاں پر یہی استدلال کر رہے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ حضور اٹھا کے لا رہے ہیں، میں نے سمجھا اب فانی ہو گئے ہیں اپنی صفات سے، باقی بے صفات الرسول ہیں، درجہ فنا پہ پہنچ چکے ہیں، درجہ فنا پہ پہنچ چکے ہیں۔ اکیلے مجتہد کے درجے پہ رہتے تو خطا و ثواب دونوں تھے، جب درجہ فنا پہ چلے گئے اب ثواب ہی ثواب ہے، اب درستی ہی درستی ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو درجہ فنا پہ حکم بدل جاتا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے بات کی، وہ بھی درجہ فنا پر تھے، اور بھی کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے درجہ فنا عطا کیا تھا۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدۃ نساء العالمین، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے درجہ فنا عطا کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کہا؟ المتأدبون بآدابی الذین ثبت فیما بینہم، تو مطلب ہے ان کے بیچ درجہ فنا ہے، ہم سب کی بات نہیں کر رہے، صحابہ کے بیچ درجہ فنا تھا، صحابہ کے اندر ایسے لوگ تھے جو درجہ فنا پر تھے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ دو جواب دیے۔ پہلا جواب کیا تھا کہ آداب مصطفیٰ سے مراد یہ نسبت کے ملابست کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے اپنے اوصاف مراد نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اوصاف سے یہ اضافت اختصاص کے لیے حقیقت پر محمول ہے، لیکن وہ متصف کیسے ہوئے؟ وہ درجہ فنا پہ آگے، جب درجہ فنا پہ آگے تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ متصف اوصاف الرسول ہو گئے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں جو موصوف ہیں آپ علیہ السلام کے آداب کے ساتھ۔ ہاں یہ ایک جملہ سمجھے، اور وہ یہ کہ ایک ہوتی ہے براعت استحلال، براعت کے معنی ہوتے ہیں تفوق کے، تفوق۔ استحلال ہوتا ہے ابتدائی امر میں آواز کو بلند کرنا، بچہ پیدا ہوتے ہی چلاتا ہے نا، یہ بھی استحل صبیٌ، استحل الصبیُّ، سمجھے بات کو؟ تو براعت استحلال کا مطلب ہو گیا ابتدائی تفوق۔ براعت استحلال کا مطلب کیا ہو گیا؟ ابتدائی تفوق، ابتدائی تفوق۔ مفہوم اس کا یہ ہو گیا۔ تو مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ خطبہ میں، دیباچہ میں ایسے الفاظ کا استعمال جو مقصد سے مناسبت رکھے، ٹھیک ہے نا؟ خطبہ میں ایسے الفاظ کا استعمال جو مقاصد سے مناسبت رکھے، سمجھ رہے بات کو؟ یہ ہوتا ہے براعت استحلال، یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کرنا، وہ پھر براعت استحلال کی رعایت کہلاتا ہے۔ براعت استحلال تو ہوگا نا ابتدائی تفوق، تو براعت استحلال کی رعایت کیا ہے کہ خطبہ میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو مقصد سے مناسبت رکھے۔ تو مقصد آپ کا ناو، ذہن میں رکھنا، جو علوم ادبیہ ہیں اصطلاح میں، علوم ادبیہ، ناو ان علوم سے ہے، ناو جو علوم ادبیہ سے ہے۔ تو المتأدبون بآداب، یہاں پر ادب کا جو لفظ ہے یہ براعت استحلال کی رعایت کے لیے، بات ہے ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا؟